ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آخری زمانہ اس عنوان سے ہمارا ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کی آج قسط نمبر 10 ہے، جہاں پہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بیان ہوئی ان نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا اگر ظہور ہونے لگے تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت قریب سے قریب تر ہو جا رہی ہے اور تباہی بھی قریب سے قریب تر ہوئی جا رہی ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد یقیناً وہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہونے لگے تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور وہ احتیاط برتتے ہوئے اپنی ذات کی حفاظت کر لیتے ہیں اس تباہی سے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت وہ حفاظت کیونکہ نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے قیامت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ قریب ہو جاتی ہے۔ تو آج کی جو نشانی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 4 کام نہ ہو جائیں، اور یہ چاروں کاموں کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلا، وہ بے حیا نہ ہو جائیں۔ دوسرا، ان کی جو زبان ہے وہ اتنی گندی نہ ہو جائے کہ وہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دے۔ تیسرا، وہ قطع تعلقی کرنے لگ جائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور چوتھا، کہ وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق جو ہے وہ پامال کرنے لگ جائیں۔ ان چاروں کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ حیا کیا ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حیا ایک پردے کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پردے کے اس طرف جو ہے وہ خیر ہے اور اس طرف جو ہے وہ شر ہے، اس طرف جو ہے وہ تمیز ہے، اس طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہے، اس طرف جو ہے وہ ادب ہے اور اس طرف جو ہے وہ بے ادبی ہے۔ تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں جب یہ پردہ گر جائے تو پھر اس بندے کو تمیز نہیں رہتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو تمیز نہیں رہتی کہ میری زبان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اب چونکہ تیرا پردہ گر گیا تو جو مرضی کر۔ تو جب حیا گرتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ دوسری بات کر رہے ہیں اس کی زبان گندی ہو جائے گی۔ ظاہری سی بات، سب سے زیادہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ بندہ بے حیا ہے؟ کیونکہ ساتھ میں بزرگ بیٹھا ہے اور یہ گالی دے رہا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ بے حیا ہے۔ تو ہمارا نبی کہنا تو بے حیا ہے نا، تو جو مرضی کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تجھے حیا شرم ہے کوئی نہیں، کیونکہ تیرا پردہ جو ہے وہ گر چکا ہے۔ اور جب یہ زبان گندی ہوتی ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ ہوگا؟ جو آپ کے کیا ہیں بھائی، دور ہیں یا قریب ہیں؟ بولا میں سب سے پہلے زبان اگر گندی ہو تو اثر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ان پہ جو آپ کے قریب ہیں، اور قریب کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ قطع تعلقی کرے گا۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ ہمسایہ۔ بھئی آپ کے گھر سے باہر سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کے ارد گرد والے ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے چوتھی بات کہی کہ وہ ہمسایوں کے حقوق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی پامال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کتنا کمال لنک ہے ان چاروں باتوں کے اندر کہ آپ کہہ رہے ہیں جب ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا، جب دوسرا ہوگا تو تیسرا، تیسرا ہوگا تو وہ چوتھا ہوگا۔ تو اگر ہم اس حدیث کی بنیاد پہ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بے حیائی کے متعلق تو ہم بڑے مفصل گفتگو پہلے کر چکے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جب طلاق ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا اسلامکلی میرے بھائی طلاق کا کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولے بھائی طلاق حلال ہے کہ حرام ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں نبھ رہی تو کیا کرو؟ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اچھے طریقے سے حسن کے ساتھ رشتے کو، رشتہ داریوں خیال کرتے ہوئے کیا ہو، علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں جب طلاق ہوتے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ حالانکہ طلاق کا بنیادی مقصد پتہ کیا ہے؟ رشتے اور مضبوط ہو جائیں۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ یار ہم جتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں، جتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمارا ماحول، ہمارا گھر کا ماحول وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو بہتر ہے میری جان کہ آپ کہیں اور پہ سفر کر لیں، میں کہیں اور پہ سفر کر لیتا ہوں، یہ مقصد ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جب طلاق ہوتی ہے تو صرف میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوتی، 2 خاندانوں میں طلاق ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ بچے جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ نہ ماں کے رہ جاتے ہیں نہ وہ باپ کے رہ جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ سروے ہوا کہ 28,000 گینگز، یعنی کہ جو بدماشوں کے گروپ ہوتے ہیں، ان کا سروے ہوا، جن میں سے 80% یہ گینگسٹر وہ بچے تھے جن کی ماں باپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے جب ماں باپ کی طلاق ہو جاتی ہے تو ان کو وہ محبت گھروں سے ملتی نہیں ملتی، اس کو کوئی بدماش وہ محبت دے دیتا ہے جو اس کا ماں بھی بن جاتا ہے، باپ بھی بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ان کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ 80% گینگ جو ہیں میرے بھائی وہ کن کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ گھر ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ 2025 میں
जनवरी 1 से लेकर मार्च 31 तक रावल पिंडी की सिर्फ बात हो रही है, इस्लामाबाद की बात नहीं हो रही, पेशावर की बात नहीं हो रही, सिंध की बात नहीं हो रही। कितनी, तकरीबन 1500 के करीब मेरे भाई वहाँ पे तलाक हुई है। 1500 तलाक़ें जो रोज़ाना 16 बनती हैं, सिर्फ कहाँ पे, रावल पिंडी के अंदर। यानी वहाँ पे क्या हुई है, लड़ाई हुई है, वहाँ पे क्या हुआ है, जंग हुई है, वहाँ पे क्या हुआ है, एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ, इल्ज़ाम दराजी हुई है। किस लिए कि हमने अब निभाना, बोले भाई नहीं, हमने इन लोगों के साथ रहना नहीं। कराची के अंदर ये तादाद 15,000 है, एक साल में 15,000 तलाक़ें हुई हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे घरों को महफूज रखे, जो रोज़ाना 40 से ज़्यादा बनती हैं। और सऊदी अरब के बारे में मेरे भाई हमारा कैसा रुझान है, हमारा कैसा ख्याल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अल हरमैन है, लेकिन वहाँ पे मेरे भाई ये तादाद 37% है। सुभान अल्लाह, 37% का मतलब है हर 100 जोड़ों में से जो शादी करते हैं उनमें से 37 की तलाक हो जाती है। कहाँ पे, सऊदी अरब में। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहे, ये मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं दुनिया ऐसी हो जाएगी। तो बेल्जियम एक मुल्क है, 70% दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक़ें कहाँ पे होती हैं, बेल्जियम में। 70% मेरे भाई डिवोर्स है, यानी 100 में से 70 जोड़े, सुभान अल्लाह, उनकी क्या हो जाती है, तलाक। एक एवरेज मैरिज जो है इस वक्त वो 5 साल से ज़्यादा टिक नहीं पा रही है, 5 साल से ज़ायद इनका रिश्ता नहीं निभ पाता, जो लोग माशाल्लाह 70-70, 80-80 साल तक निभाने वाले थे। तो ये क्या है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़यामत की क्या है मेरे भाई, एक निशानी होती है जब ताल्लुक़ के अंदर क्या होती है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है। दूसरी बात है कि गाली, अल्लाह अकबर, हमारे ना लाहौरियों के अंदर या देसी माशरे के अंदर जो पंजाबी तबका है, अगर दोस्ती में गाली निकलना शुरू हो गई है तो ये दोस्ती मजबूत हो गई है। आप बैठे होंगे, नया बंदा आया है और उसने माँ की कोई गाली दे दी, बहन की कोई गाली दे दी, और आपको कहेगा हाफ साहब साडा चलता है। क्या कहते हैं भाई, हाफ साहब साडा, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत की निशानी करार दे रहे हैं, यहाँ पे वो दोस्ती की निशानी है कि यानी अगर जो जितनी ज़्यादा गालियाँ निकालता है उतने ज़्यादा हम खुल गए हैं, उतने ज़्यादा हमारे ताल्लुक़ मजबूत हो गए। यानी एक दूसरे की माँ बहन को गंदा करके हमारा ताल्लुक़ क्या हो रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। तो ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सारा इलाका, ये बड़ी सुनने की बात है भाई। हमारा जो कल्चर था ना वो एक जैसा था, बड़ों का अदब है, छोटों से शफकत है, रास्ते में बाबा किसी के भी कान में रोड़ देता था तो कोई बुरा नहीं मनाता था, ये सब ऐसे ही था। लेकिन आपको सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, जो नौजवान बैठे हैं इनको शायद पता हो, 2 चैनल्स हैं इस वक्त इस खित्ते में, पूरे खित्ते में जो सबसे टॉप के हैं। उसमें से एक का नाम है कैरी मिनाटी, ठीक है, और एक का नाम है बीबी की वाइन्स। पता है इनके लोग कितने देखते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं 7 करोड़। भाई इन 2 चैनल कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने भाई, बोले भाई कितने, 7 करोड़ लोग मेरे भाई, इनको क्या है, जो सब्सक्राइब किया हुआ है। अब ये सुनिएगा, इन दोनों की वजह शोहरत क्या है, ये सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं। यानी अगर उनकी 10 मिनट की वीडियो, गंदी गालियाँ सीधे सीधी, उनकी 10 मिनट की अगर वीडियो है तो उसमें कम से कम 30 से 35 मरतबा वो गंदी गंदी गाली देते हैं। इसकी वजह से लोगों को हैरानगी हुई, यार इंज दा भी कोई चैनल है जो गाला काटता है, और लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू। 7 करोड़ लोग मेरे भाई, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल है, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने उनके चैनल क्या करते देखते हैं। यानी 1 मिनट में उनकी जब वीडियो आती है तो 1 मिनट के अंदर 10-15 हज़ार लोग देख लेते हैं 1 मिनट में। और क्या है वो बंदा, गालियाँ देता है, उसका तकिया कलाम गाली है। यानी अभी बात वो शुरू करता है जैसे अस्तगफिर, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वल्लाही मेरे भाई वो शुरू करता है तो गाली देता है। 7 करोड़, हमारे नबी ने क्या कहा था, गंदी ज़ुबान इतनी आम हो जाएगी कि किसी को फ़र्क, बोले भाई यकीन जाने मेरे भाई, रास्ते में मैं तो, मेरी उम्र नहीं है, बुज़ुर्गों की तो ज़ाहिर बात उम्र ज़्यादा है, वो ज़्यादा समझते हैं, ऐसे जा रहे हैं, किसी ने गंदी सी गाल दे दे, कान कौन है, किन्ने क्या है। और अब आप स्पेशल ये जो मोटरसाइकिलें ठीक करने वाले होते हैं, मकैनिक मकोनक, उधर अगर मैं 15 मिनट बैठूँ ना पंचर लगवाने के लिए, तकरीबन 15 गालियाँ तो मैं सुनता हूँ। और मैं उन्हें कहता हूँ यार जितनी देर कम से कम मैं बैठा हूँ गाली ना देना भाई, जितनी देर मैं बैठा। और वो पता कहते हैं हाफ़िज़ साहब, इन्होंने गाल ना कढ़िए नहीं समझते, तुसी समझा के बताओ, गाल कढ़ यानी ईमान चेक करो उनका। यानी मैं इसकी माँ को जलील करूँगा, इसकी बहन को जलील करूँगा, जिसमें उसका कसूर भी नहीं है। कसूर तो भाई अगर बच्चे का है तो बच्चे को कुछ बोलो ना, वो जब तक मैं ना करूँ ये समझता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। यानी 10-15 गालियाँ तो ऐसे ही दे देते हैं। और कहते हैं कि जब किसी माशरे में कोई चीज़ आम हो जाए तो वो बच्चों में नज़र आती है। अब 4-4 साल के बच्चे क्या करते हैं, वो गाली दे रहे हैं। हमारी गली के अंदर कुछ बच्चे हैं, यानी कि सारे घर वो माशाल्लाह वैसे कोठियाँ हो गई हैं, लेकिन 2-4 घर ऐसे हैं जो अभी भी क्या हैं, थोड़े से सती हैं, लोअर क्लास के। ओए हो मैं भाई, उन गली में जा रहे हों तो ख़वातीन का गुजरना मुश्किल होता है। जब वो बच्चे लड़ते हैं गंदी गंदी गाल, उनको मतलब नहीं आता, उनको नहीं पता ये जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने बड़ों को ये कहते हुए सुना है।
تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ عام ہو جائے گا، تم عام چیز دیکھو۔ اور جہاں تک بات ہے ہمسایوں کی، تو میرے بھائی وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یعنی یہ عام بات تھی، کم از کم یہ جو 4 گھر ہوتے تھے نا، ایک تو ہمارے خطے میں مشہور تھا 40 گھر، ہاں جی 40 گھر آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، وہ تو 1 کلومیٹر بن جاتا ہے تقریباً۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی صرف 4 گھر ہی دیکھ لو یار، جو آگے پیچھے دائیں بائیں، ان کا کہنا ہے خیال کرنا۔ خیال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہو ان کا کوئی بیمار ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے کوئی مسائل چل رہے ہیں، تو ہم کیا کریں، ان کی کوئی نہ مدد کر دیں۔ لیکن یاری بات ہے، میں ابھی جس گھر میں رہتا ہوں نا، تو ہمارے انکل ہیں، یاری بات ہے وہ بڑے اچھے ہیں، ان کا معاملہ بھی اچھا ہے، لیکن مہینہ والے میں سلام دعا نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے، وہ ہماری سلام دعا نہیں ہوتی، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہم، بس اس کا وہ اگلا گیٹ ہے، میرا پچھلا گیٹ ہے، 1 مہینہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے جبریل آ رہے ہیں نا میرے پاس، مجھے تو لگ رہا ہے وراثت میں حصہ دار بنا دینا ہمسایوں کو۔ تو ہمارے ہاں ہمسایوں کا تعلق کیا ختم ہو گیا، یہ ہمارے نبی نے کہا قیامت ہے۔ جب یہ ہونے لگے تو سمجھو قیامت کیا ہے میرے بھائی۔ اچھا آپ نے پنڈوں میں دیکھا ہے، مجھے پہلے بزرگوں کو نہیں غصہ آتا تھا، تو پنڈوں میں بزرگ کوئی واقعہ بیان کرنے لگے نا، وہ نہیں کہتے ہیں وہ نہیں اپنا وہ بٹ کہڑا بٹ، او یار بٹ جنہاں دا گھر وہ کماریاں دے گھراں دے نال ہے، اور لال جا گیٹ ہے، اگے پردہ لٹکیا ہوندا ہے، اور جنہاں دا بڑا منڈا باہر ہوندا ہے، پوری کہانی بیان کرے گا، اور پھر اینڈ پہ کہے گا اچھا چلو دسو گل کی ہے، پھر گل بیان کرے گا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا تھا، وہ جانتے ہیں، وہ اپنے پورے پنڈ کو جانتے ہیں، ایک دروازوں کے رنگ کو جانتے ہیں۔ تو پہلے مجھے کیا ہوتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا ان باتوں پہ، لیکن جب ظاہر بات ہے بندہ تھوڑا میچور ہوتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ختم ہے، مجھے تو نام ہی یاد نہیں رہتے، ان کو گھروں کے رنگ یاد رہتے تھے، سبحان اللہ۔ ان کو یہ بھی یاد رہتا تھا وہ نظر بابا باہر بیٹھا رہتا ہے یار، ان کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ وہ بابا باہر بیٹھا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جن کی طلاق ہو گئی ہے، جن کا بچے کی طلاق ہو کے وہ بچی یہیں پہ اور بچہ باہر چلا، سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے گاؤں میں بزرگوں کے اندر یہ رواج ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو اگلی نسل ان میں یہ کیا ہو گیا، ان میں یہ ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں یہ قیامت کی کیا ہوتی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے جب یہ ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ ہونے لگے تو کان کھڑے کر لینا اور اس تباہی سے بچ جانا، نہیں بچو گے تو قیامت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسری میرے بھائی جو نشانی انشاءاللہ 2 ہی بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے قیامت کے بارے میں صرف تباہی، تو مسجد ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آئے گی کہ اس کی بھی کوئی نشانی ہو سکتی ہے قیامت کو لے کر، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے بھی قیامت کو جوڑا ہے، یعنی جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہونے لگ جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ نہیں کہا مسجدیں ختم ہو جائیں گی، نہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، ابھی مسجدیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، لیکن مسجدوں کے ساتھ یہ والا کام جب ہونے لگ جائے تو سمجھو، بولے میں سمجھے تباہی، مسلمانوں کی تباہی قریب ہے، مسلمانوں کی بربادی جو قریب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ کیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کی تعمیر میں، اس کو خوبصورت بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنا شروع نہ کر دیں۔ مسجدوں کی تعمیر میں اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا شروع نہ کر دیں، تب تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوگی، مسجد سب سے زیادہ سادہ ہوگی، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو کیا ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ میرے پاس بناؤ سنگھار ہو رہا ہے۔ سہولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیں، سہولت کیا ہوتی ہے کہ اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی ہے، اور اگر گرمیاں ہیں تو اے سی ہے، اس کو سہولت کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہو رہا بناؤ سنگھار۔ مثلا ایک مسجد والے ساتھی نے کہا صاحب ایک مسجد چکر تے لاؤ ذرا، میں کی ہویا ہے، اسی ٹائلاں اٹلی تو منگائیاں نے۔ بھائی ٹائلاں کدھر سے منگائی ہیں، وہ جو پاکستان سے اچھی ٹائل، جو ماربل ہے کوئٹہ کا بڑا مشہور ہے بھائی، باہر کی دنیا اس ماربل کو دیکھتی ہے، اسپیشل صرف ماحول بنانے کے لیے محلے میں انہوں نے کیا کیا، اٹلی سے کچھ 10-10 ہزار کی ایک اٹ منگائی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی ہے یہ میرے بھائی۔ جب آپ کے پاس ایک شے موجود ہے اس میں اتنا غلو کر دینا کہ آپ صرف سونا بنانے کے لیے اس کو، میرے بھائی کہ میں نے باہر سے اٹ منگائی ہے، یہ فانوس جو ہے میں نے قطر سے منگوایا ہے، تو پاکستان سے فانوس نہیں ملتا، فانوس کی کیا ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ تو ابھی میں ایک سعودی عرب کے شیخ کی یہ سن رہا تھا کہ ہمارے تو سعودی عرب کے اندر وہ بتا رہے تھے عربوں میں تو اب سونے چاندی کا استعمال ہونے لگے مسجدوں کے اندر، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کا واسطہ بھائی یہ کام نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث دیکھیں ذرا، جب اس طرح ہونے لگتا ہے، جب قرآن کے جو لحاف ہیں اس کو سونے سے سونا بنانے کی کوشش ہوگی اور مسجدوں کو سونے سونا بنانے کی کوشش ہوگی تو ہلاک لازم ہے، بربادی لازم ہے مسلمانوں کی۔ تو اب قرآن جتنا زیادہ وہ سونا بنا دیتے ہیں میرے پاس، اتنی زیادہ اس کا ترجمہ پڑھنا سبحان اللہ وہ کم ہو گئے، اور مسجد کے جتنے مقابلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے مسجد تعلق اتنی کیا ہوا، مضبوط ہوا کہ کمزور ہو گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر کے اندر کہ تم ویسے ہی کرنا شروع کر دو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنے چرچز کے ساتھ کیا تھا۔
تو انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ بڑے سننے کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے دین میں کر دی تحریف، دین میں کر دیا غلو، لوگوں کا اس پہ دھیان نہ جائے کہ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا، ہاتھ کر دیا ہے، ان کا دھیان کس پہ جانے لگ جائے، میک اپ پہ۔ تو انہوں نے اپنے چرچز کو کیا کرنا شروع کر دیا، بڑا بنانا شروع کر دیا میرے بھائی، جس کی وجہ سے لوگوں کا دھیان کس پہ جانے لگ گیا، خوبصورتی پہ جانے لگ گیا، اور جو اصل روح تھی اس پہ کیا ختم ہونے لگ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہی کام کن کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگے گا۔ تو میں ابھی گوگل پہ آپ لکھیں ٹاپ 10 مسجد، بس آپ نے یہ لکھنا ہے، آگے سے یہ نہیں لکھا ہوا آئے گا کہ ٹاپ 10 وہ والی مساجد جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ جھگڑے کم کیے، وہ ٹاپ 10 مساجد جنہوں نے سب سے زیادہ نوجوانوں کو نشے کی عادت سے باہر نکالا۔ یہ نہیں آئے گا یہ ٹاپ 10 مساجد جنہوں نے سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرنے میں مدد کی۔ یہ نہیں آئے گا یہ ٹاپ 10 مساجد ہے جنہوں نے سب سے زیادہ علماء پیدا کیے، جنہوں نے سب سے زیادہ عوام کی۔ یہ نہیں آئے گا۔ کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ ٹاپ 10 کون سی مساجد جو سب سے زیادہ سونی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کیسی نشانی ہے ہمارے نبی کی، اور اتنی سونی کہ لوگوں نے سیر سپاٹا بنا لیے بھائی مسجدوں کو۔ بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں جانا ہے، وجہ اس لیے کہ وہاں پہ جا کے زیادہ مجھے اللہ کی روحانیت محسوس ہو گئی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، یا اس لیے جا رہے ہیں فوٹو شوٹ کرنا ہے، تصویریں بنانی ہے یار، ٹک ٹاک بنانا ہے۔ میں نے یہاں تک کہ ایک ایکٹریس ہے پاکستان کی، اس پہ کیس کیا، کیونکہ میرے بھائی بادشاہی مسجد میں یا پتہ نہیں بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں اس نے اندر جا کے اپنا فلموں کے لیے فوٹو شوٹ کروایا، مسجد کے اندر فلموں کے لیے۔ اور کسی کو سمجھ آ گئی یار یہ پیچھے جو جگہ ہے وہ تو یہ والی جگہ ہے، تو انہوں نے ان پہ کیس کیا کہ مسجدوں میں یہ کام کر رہی ہے۔ تو بادشاہی مسجد کے جو صحن ہے نا میرے بھائی، جب نماز کا ٹائم نہیں ہوتا وہاں پہ پردہ بھی نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہے، لڑکے لڑکیاں مسجد کے اندر۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 250 سال سے ایک مسجد کھڑی ہے تو مطلب ایمان کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری اسلامی شناخت کھڑی ہے۔ یہ احساس ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے، وہ 250 سال کی پرانی مسجد ہے آگے لے کے دیتے ہیں بادشاہی مسجد کے ساتھ تصویر لیتے ہوئے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ مسجد کی روح جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور کیا فیصلے ہونے لگیں گے، سونی زیادہ سے زیادہ کیا ہے۔ تو ایک ادارے کے باہر کسی بندے نے بڑا پیارا لکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ بنایا مینار، تو ایک خاص طبقہ ہے وہ مینار کے اوپر بڑا پیسہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کتنے کا، 50 لاکھ روپے کا مینار بنایا، کتنے کا، اور بعد میں چندہ مانگ رہے تھے، پیسے دو ہم نے حفظ کرانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی عجیب بات، 50 لاکھ روپے کا کیا کیا ہے، بولے میں کیا کیا ہے، 50 لاکھ میں اگر 5,000 روپے ایک بچے کے حفظ پہ لگتا ہے مہینے کا میرے بھائی، تو یہ تو 3-4 لاکھ بچہ جو کیا ہو سکتا ہے بھائی حافظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جو تو نے کس لیے بنا دیا جس کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ اور مینار اس لیے مسلم امت میں پیدا ہوا تھا کیونکہ دور سے کوئی ایک آدھی مسجد ہوتی تھی، تو دور سے لوگوں کو، مسافروں کو پتہ چل جائے مینار کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے، اور یہاں پہ تو ہر گلی میں تو مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اچھرے میں رہتے تھے، 1 کلومیٹر میں 24 مسجدیں ہیں۔ کتنی؟ 1 کلومیٹر میں 24 مسجدیں، اتنی مسجدیں ہو تو میرے بھائی چھوٹا سا ایک مینار بنا دیں، ایک نشانی کے لیے کافی، 50 لاکھ روپیہ۔ ہمارے نبی کہنا یہ ہونے لگے گا نا تو بیڑا غرق ہوگا اس امت کا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو مسجد کے 2 ہی کام ہوتے تھے میرے بھائی، علم اور روحانیت۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ کو آخری دفعہ ڈپریشن ہو گئی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار کسی کے میں دوست کے گھر جاتا ہوں، اللہ کہتا ہے دوست کو چھوڑ، یہ میرا گھر ہے، مسجد ہے، آ جا میرے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، بس اکیلے میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے وقت گزارو، مسجد آ جاؤ۔ ایسے ہم کوئی صحابہ کی عام معمول تھا، جیسے ہی پریشان ہوتے تھے مسجد چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے، کدھر ملیں گے، بولے میں کدھر ملیں گے، مسجد ملیں گے، یہ عام چیز ہوتی تھی۔ لیکن مسجد میں اے سی ہوتا ہے، کارپٹ نرم ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لوگ میرے بھائی جون جولائی گرمیوں میں باہر کھجل ہو لیتے ہیں، مسجد آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسجد کی روح جو ہے وہ مر جائے گی، اور کیا رہ جائے گا پیچھے، صرف حسن رہ جائے گا، حسن۔ تو علماء کہتے ہیں ایک بڑا کمال نکتہ ہے کہ جو میک اپ ہوتا ہے نا، یہ انڈسٹری اتنی زیادہ بڑی کیوں ہو گئی، میک اپ، یعنی اب تو مرد بھی کم از کم 1/2 گھنٹہ تیار ہونے کے لیے لگاتا ہے، اور علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ مرد کو 2-4 منٹ میں بس فارغ ہو، تم زنانہ نہ بن جاؤ یار۔ ابھی مرد زنانہ سے ہونے لگ گئے ہیں، یہ میک اپ انڈسٹری کی وجہ سے۔ میک اپ ہوتا ہے میرے بھائی اندر کا جو گندا رنگ ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے منہ پہ رنگ کرتے ہیں، تو دھیان زیادہ کس پہ جاتا ہے، اندر پہ جاتا ہے کہ باہر پہ جاتا ہے، تو بندے کا دھیان سارا جاتا ہے جو نظر آتا ہے، حسن پہ جاتا ہے۔ اب رشتے اس لیے نہیں ہوتے یہ اندر کیسا ہے، رشتے اس لیے ہوتے ہیں اس کا ناک پتلا کتنا ہے، واللہ العظیم موٹے ناک کی وجہ سے لوگ رشتے کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہاں متقی ہے، ہاں سچا ہے، ہاں کاروباری ہے، ہاں ناک تھوڑا سا موٹا میں نے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بھی دور آنا تھا اس دنیا میں، صرف اس وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ رشتہ توڑ دیں، اور پھر کیا کہتے ہیں 5 سال ہو گئے رشتہ نہیں مل رہا۔
یہ کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ کیونکہ آپ اصل رنگ کو چھپانے کے لیے میک اپ کرتے ہیں. ایسے ہی مساجد کے ساتھ ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ اپنی اصل کمزوری کو چھپانے کے لیے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو سونے سے سونا بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور جتنی مسجد سادہ ہوتی ہے وہاں پہ روحانیت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جتنی مسجد بنی ہوتی ہے، میں نے یہ تجربہ کیا کہ جو پنڈوں کی مسجد ہوتی ہے، اور جنید جمشید کہتے تھے نا، جو ان کا ایکسیڈنٹ وہ چترال ہی گئے ہوئے تھے رحمہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب چترال میں تھا واللہ میں بہترین ہوٹلز میں بھی رکا ہوں اور چترال کے ٹاٹ کے اوپر بھی لیٹا ہوں. جو مجھے وہاں پہ سکون ملا ہے مجھے وہ ہوٹلوں میں سکون نہیں ملا، اللہ کی قسم. کیونکہ سادگی، مومن سادہ ہوتا ہے، جتنی زیادہ سادگی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی ہے. اور جتنا زیادہ وہ چیز سونی بن جاتی ہے اس کا دھیان سارا ان سونیوں پہ جاتا ہے اور وہ اصل کی طرف نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجدوں کی اصل روح کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گندی زبان سے بچتے ہوئے اصل تعلقات کو مضبوط کرنے کی اور حیا کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.